غلام کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی، لیکن شان بھی اس طرح نہیں ملی اپنا غلامی کی تھی تو پھر کی تھی۔ معراج دی رات دن میرے آقا معراج تو واپس آئے نا، میرے آقا نا تھوڑے جی پریشان ہو گئے۔ جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ رب نہ ملاقات کر کے آنڈے ہو، چہرے دی پریشانی دی عالم کیوں ہے؟ میرے آقا فرمایا جبریل میں پریشان تھا آیا کہ یار میں چھوٹے دے حصے دے اندر مسجد اقصی حرام پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرۃ المنتہا لا مکانیاں بلندیاں دے جنت ویکھ کے آ گیا، رب نال ملاقات کر کے آ گیا۔ جبریل میری گل نو تسلیم کون کرے گا؟ منے گا کون؟ یار میں رات دے چھوٹے دے حصے اندروں اتنا لمبا سفر طویل سفر کر کے آ گیا تو میری گل نو کون منے گا؟ تو جبریل امین عرض کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور واللہ تعالی اللہ دی عزت دی قسم ہے سونیا تہاڈی گل نو ہور کوئی منے یا نہ منے صدیق اکبر منے منے تہاڈی کوئی گل نو ہور منے یا نہ منے مگر صدیق تہاڈی گل نو منے گا، تہاڈی گل دی تصدیق کرے گا۔ ہن ادھر عالم کی ہے میرے آقا نے جو فرمایا نا کہ میں معراج کر کے اللہ دے نال ملاقات کر کے آیا، اے عشق ہوندا جے۔ ابو جہل نے پتا چلیا، ابو لہب اتبا شابہ بے ایمان نے پتا چلیا نہ کہ جھوٹ بولا محمد معاذ اللہ۔ ابو بکر صدیق آیا نا تو ابو جہل نے آواز ماری کہنا صدیق ہو رہا یار جی، فرمایا صدیق مدینے دے اندر پنجاب نے بیڑن والا ایک تو سیاح بندہ تے ایک میں سیاح بندہ۔ ابو جہل صدیق اکبر نو کہہ رہا یار مجھے ایک گل دس تو سیاح آدمی ہے اگر کوئی بندہ اے لفظ بولے کہ میں رات دے چھوٹے دے حصے اندر سدرۃ المنتہا کی بلندیاں سات آسمان پھر کے آ گیا تو کیا اے گل منن وچ آندی؟ آپ نے فرمایا نہیں آندی۔ انہوں نے آخیا ابو صدیق اپنی گل تو مکری نہ، جھوٹ نہ بنی، اگر کوئی بندہ اے لفظ بولے کہ میں رات دے چھوٹے دے حصے اندر سات آسمان پھر کے آ گیا، جنت جہنم ویکھ کے آ گیا، رب نال ملاقات کر کے آ گیا، یہ گل منن چاہیے؟ فرمایا نہیں آندی۔ تیسری مرتبہ ابو جہل نے آخیا صدیق گل تو مکری نہ، اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ میں رات دے چھوٹے دے حصے اندر اتنا طویل سفر کر کے آ گیا گل منن چاہیے ہے؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے آخیا جڑا تیرا یار ہے نا محمد وہ آخد ہے آپ نا بے ساختہ ایک لمحہ بھی نہیں سوچیا۔ فرمایا بے ایمانہ تو کہنا ہے اگر کوئی آکھے او تے میرا نبی ہو کوئی ہے، تو آخنا بے ایمانہ اگر کوئی آکھے او کوئی ہے وہ تے میرا محبوب ہے میرا نبی ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ تعالی اللہ دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت اندر صدیق اکبر دی جان ہے، فرمایا کوئی آکھے میں صدیق اس گل نہیں من رہا اگر میرے نبی نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ اگلا جملہ اپنا بلا کی فرمایا؟ فرمایا ابو جہل بے ایمانہ تو کہنا میرے آقا اللہ کو گئے سن اگر میرے نبی اس تو اگے بھی کچھ فرمایا تو میں صدیق اکبر منن واسطے تیار ہوں۔ چلا گئے ابو جہل ابو لہب نو کوئی مار کے کہنے کا یار ابو لہب اسی صدیق نے آخیا تیرا نبی کہنا میں راتوں رات رب نو مل کے آ گیا، تو صدیق نے آخیا جی میرا نبی اس تو اگے بھی کچھ فرمان تو میں منی بیٹھا، جیڑا یہ کہن دے نا کہ میں رب نو مل کے آ گیا اس وقت رہ کی گیا؟ تو صدیق نے کہڑی گل کی ہے کہ میرے نبی اس تو اگے بھی کچھ فرمان اس وقت رہ کی گیا؟ واپس آیا صدیق اکبر کول کہنے کہ یار صدیق تو جو آخیا کہ میرے نبی اگر اس اگے بھی کچھ فرمان میں منن واسطے تیار ہاں اس وقت کی رہ گیا؟ فرمایا تسی ہو عقل دے پجاری تے میں عشق دا پجاری، میں عشق دا پجاری تسی کبھی عشق نہیں کیتا۔ فرمایا سن میرے نبی فرمایا کہ میں رب کلو ہو کے آگیا میں صدیق منن واسطے تیار ہاں۔ فرمایا اگر میرے نبی فرما دینا کہ رب میرے کول آیا سی میں پھر ہی منن واسطے تیار ہاں، اگر میرے نبی فرمان کہ رب میرے کول آیا سی میں صدیق اکبر پھر بھی منن واسطے تیار ہاں۔ کون صدیق اکبر؟ میرے آقا نے فرمایا 360 خوبیاں ایسیاں نے، 360 خوبیاں ایسیاں نے کہ انہاں وچوں ایک خوبی بھی کسی دے اندر پائی جائے نا تو بندہ جنتی ہے، ایک بھی پائی جائے۔ صدیق اکبر ہاتھ جو کے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ 360 وچوں کوئی میرے اندر بھی آیا، 360 اندروں کوئی میرے اندر بھی آیا؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا کلنا فیہا یا ابا بکر، فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ابو بکر تیرے اندر ساریاں پائی جاندیاں، تیرے اندر ساریاں پائی جاندیاں نا۔ صدیق اکبر یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر بندہ خواہش کرے گا میں جنت وچ جاواں لیکن کل قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے نے
8 دے 8 خواہش کرن کا صدیق سارے درمیان تے گزرے 8 دے 8 خواہش کرن کے صدیق ساڈے درمیان دے وچ گزرے یار اے مقام میں نہیں لبدے اے مقام اس طرح نہیں لبدے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں تاجدار کائنات میرے آقا دے غلام صدیق اکبر اتنا مقام ہے ایک نبی نے صحابی اکھاں دی بنائی کوئی نہیں میرا آقا بھی تشریف فرما صدیق اکبر تشریف فرما نبی نے صحابی دیکھ نہیں سکتے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ جی یا رسول اللہ تہاڈا یار صدیق ہے اگر حکم ہوے تے میں ادی داڑھی دے والاں نو ہاتھ لا لواں میرا آقا فرمایا لا لا یار نبی نے صحابی نبی نے انہاں نے صدیق اکبر دے داڑھی دے وال پھڑ کے نا اپنی اکھاں دے نال لائے ہائے 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 اکھاں دے نال لا کے نا نبی نے صحابی نے پتہ کہ دعا کی عرض کی یا اللہ تیرا یار تیرا نبی ہے تیرے نبی دا یار صدیق ہے تے صدیق تے داڑھی دے وال میری اکھاں دے نال نے یا اللہ تینوں تیرے یار دے صدیق دی داڑھی دے والاں دا صدقہ میرے اکھاں دی بنائی واپس دے میری اکھاں دی بنائی واپس دے دے خدا دی قسم راوی لکھدا ہے اس نبی نے صحابی نے حدیث صدیق اکبر دی اکھاں دے وال واپس نہیں کیتے اللہ تعالیٰ نے دی اکھاں دی بنائی واپس عطا کر چھڈی سبحان اللہ گل خوش ہون دی لیکن میرے نبی خوش نہیں ہوئے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ کیا اے صحابی رسول نے جڑا عمل کیتا ہے کوئی شرک بدعت سے میرا آقا فرمایا نا عمل بڑا چنگا کیتا مگر میرے صدیق دے داڑھی دے والا مول نہیں پایا حضور کی ہویا ہن اے گل سن کے سبحان اللہ آکھنی دیکھو کنی مقام کنے شان ہے میرا آقا فرمایا اے میرے غلام تو نے دعا کی ہے کہ یا اللہ تجھے تیرے یار کے یار صدیق کی داڑھی کے والوں کا صدقہ الہی میری آنکھوں کی بنائی واپس دے دے فرمایا اگر تو آج یہ دعا کرتا کہ یا اللہ تجھے تیرے یار کے یار صدیق کی داڑھی کے والوں کا صدقہ تیرے نبی کی امت میں قیامت تک کوئی نبی نہ ہی پیدا نہ ہو فرمایا اللہ نے میرے یار صدیق کی داڑھی کے والوں کی اتنی لاج رکھنی تھی قیامت تک میری امت میں کوئی نبی نہ پیدا نہیں ہونا تھا میری امت میں کوئی نبی نہ ہی پیدا نہیں ہونا تھا یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سبق لے کے جاؤ یار سبق لے کے جاؤ حضرت عائشہ پاک کی جوڑی دے اندر نا میرے نبی دا سر انور ہے اما عائشہ پاک دی سر انور ہے میرا آقا فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ فرمایا عائشہ منگ کی منگنی اے میں سبق دے لگا جس طرح ساڑیاں پرانیاں ماواں کو پیسے دیندے ہیں نا کوئی جا شوہریاں پیو کڈے وال لیندیاں کام کریے پانڈے دھوئیے جھاڑو ماریے ڈگ نہیں سکتے ایسے گل نے اس نے اپنی گنڈی بند اور ایسے عمل کرو کیونکہ یہ بڑا ہو رہا ہے میرا آقا نے فرمایا عائشہ منگ کی منگنی ہے آئے ہائے میں قربان جاواں اما عائشہ نے جواب درج کی یا رسول اللہ ہن اما عائشہ دی چولی دے اندر نا میرے نبی دا سر انور ہے فرمایا عائشہ منگ کی منگنی ہے اما عائشہ فرمانی یا رسول اللہ ساری کائنات دی نعمتاں میرے چولی اندر میں کی منگا کیا بات ہے ساری کائنات دی نعمتاں میری جوڑی اندر میں اس وقت کی منگا فرمایا نہیں عائشہ منگ کی منگنی ہے عرض کی یا رسول اللہ نبیاں دے سردار دے نکاح اندر اس وقت کی منگا کیا بات فرمایا نہیں عائشہ اج منگ کی منگنی ہے فرمایا منگ کی منگنی ہے عرض کی یا رسول اللہ اگر تسی کچھ عطا کرنا ہے مینوں اجازت دو میں اپنے بابا ابو بکر صدیق نو پوچھاں قربان جاواں یار اس بڑی تربیت اما شفا گئیاں جا کے اپنے باپ ابو بکر نے عرض کی بابا نبی پاک فرما رہے ہیں منگ کی منگنی ہے میں اپنے نبی کو کی منگا تے میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ عائشہ دولت مانگ لے جائیداد مانگ لے عائشہ اپنے نبی کلوں آج جو دل چاہتا مانگ لے تو خدا دی قسم پتہ بھی ایسی کہ دربار مصطفیٰ جو بھی منگیا اللہ نہ عطا کر دینا جو بھی منگیا دربار مصطفیٰ تو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دینا ہے لیکن کی منگیا فرمایا عائشہ میرے نبی دی بارگاہ دے جائیں گل میں آخیا پہلے بننی ہے میرے نبی دی بارگاہ جائیں جا کے سلام عرض کری تو ہاتھ جوڑ کے کہ یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر فرما رہے ہیں قیا معراج دی رات جڑیاں تسی اپنے رب نال راز دیاں گلاں کیتیاں نا راز دیاں گلاں انہاں گلاں وچ گل ارشاد فرماؤ سبحان اللہ یار کی منگیا ابو بکر سے کی منگیا خدا دی قسم انہاں گلاں وچوں ایک گل ارشاد فرماؤ سنو ہن اے خدا دا واسطہ اس گل نو عمل کرو یار میرے اللہ نے کی فرمایا سی میرے نبی نے فرمایا شاہ معراج دی رات میں نے میرے رب نے فرمایا سی حبیب
تیری امت دا کوئی امتی، تیرا کوئی غلام، تیرا کوئی غلام یار اسی اگے بڑے بے نمازی بڑے گناہگار جے ہاں، مگر اے عمل جڑا رب نے اپنے نبی نوں دسیا، فرمایا اے حبیب تیری امت دا کوئی غلام بے نمازی ہوے، بے روزہ دار ہوے، بے عمل ہوے، نافرمان ہوے، کل قیامت نو میری بارگاہ دے اندر پہاڑاں جتنے گناہ لے کے آ جائے، فرمایا لیکن اگر ایک عمل کرے تو میں بخش دیواں گا۔ پوچھا یا رسول اللہ کی؟ فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے دو مسلمان پراواں دی صلح کروا دے گا نا اللہ تعالی، اپنے دو مسلمان پراواں دی صلح کروا دے گا نا اللہ تعالی نے بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہن اپنے اندر تسی دیکھو تے میں دیکھاں، کیا اسی صلح کروانے ہیں یا اسی لڑائی کروانے ہیں؟ لیکن اما عائشہ پاک اٹھیاں جا کے صدیق اکبر دی بارگاہ چ گئیاں، جا کے عرض کرتی ہیں نا یا میرے بابا میرے نبی نے یہ فرمایا، گل خوش ہوں جی لیکن صدیق اکبر رونا شروع ہو گئے۔ عرض کی جی بابا تہاڈی عجیب کیفیت ہے، تسی ہر گل نو الٹ لیندے ہو۔ فرمایا عائشہ بیٹی گل تے غور کر، اس گل تھوڑا جا پلٹ، اگر اللہ نے فرمایا اے حبیب تیری امت دا کوئی غلام کوئی امتی جتنا بھی گناہگار ہوئے دو مسلمان پراواں تے صلح کروا دے میں انہوں بخش دیواں گا، اے میرے حبیب دا مطلب پتہ کی ہے میری بیٹی عائشہ؟ دا مطلب ہے کہ کوئی جنہ مرضی نمازی پریویزی حاجی زکاتی ہوئے لیکن اگر او مسلمان پراواں تے لڑائی لوائے، اگر وہ فساد پیدا کرے، دا مطلب ہے او دیاں نیکیاں ضائع گیاں، بندہ جہنمی ہو۔ تو میں اپنے اندر دیکھاں، تسی اپنے اندر دیکھو یار، کیا اسی صلح کروا رہے ہیں یا لڑائیاں کروا رہے ہیں؟ یار کی غلطی کر لی پرانا جس پرا دے نال کو کفر کر لیا جس نال اسی اتنی دیر تک ناراض رہنے ہاں؟ زمیناں دے رولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور اندر نا دو پراواں دا زمین دا مسئلہ بن گیا، تو دونوں لڑدے موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ جا گئے، عرض کرتے ہیں ایک کہنا کہ یا نبی اللہ زمین میری، دوسرا کہ زمین میری ہے۔ ایک منافق جب بندہ اٹھیا اللہ دے نبی دی کان چ کہنا کہ یا نبی اللہ تسی ایسا نہ کرو، انہاں نوں لہدا لہدا کر کے پوچھو زمین کے لیے۔ فرمایا بکواس بند کر، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں زمین سے پوچھ لیتا ہوں بتا تو کس کی، میں زمین سے پوچھ لیتا ہوں بتا تو کس کی ہے۔ اللہ دے نبی نہ دونوں غلاموں نے لیا اس زمین دے ٹکڑے تے چلا گیا، جا کے فرمایا زمین بول، شعیب کہتا ہے تو میری ہے، دوسرا کہتا ہے تو میری ہے، بتا تو کس کی ہے۔ اب زمین نے پتا کیا جواب، زمین کہتی ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی نہ میں شعیب کی ہوں نہ میں اس کے بھائی کی ہوں، ان کو کہو کہ یہ تیاری کر لے، یہ دونوں ہی میرے، ان کو کہو یہ تیاری کرے اپنے عملوں کی، یہ دونوں ہی میرے ہیں، او میرے بھائی تیاری کرو، یہ زمین ہماری نہیں ہم زمین کے۔ آج ہم ختم پہ آئے ہیں، کچھ لوگوں نے صبح صبح اپنی بیٹیوں کہا بیٹی میرا سوٹ استری کرنا، میں نے ختم پہ جانا ہے، کئیوں نے کسی سے 500 1000 ادھار بھی لیا، میں نے پھل لے کے جانا ہے، کئیوں نے اپنی چادر بوٹ ریڈی کروائے، میں نے یہ سب لے کے جانا ہے، میں نے ریڈی ہو کے جانا ہے۔ آپ ایک بات مجھے ایمانداری سے بتائیں، ایک بات بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، اگر آج ختم پر آئے ہیں اتنی تیاریاں کر کے آئے ہیں، کیا آج مجھے مرنا پہ جائے، اگر آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کو موت آ جائے، کیا ہمارے پاس اتنے عمل ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نیک ہو سکتے؟ اگر نہیں تو پھر ذرا غور کرو یار، ہمارے پاس کچھ ایسی نیکیاں ہونیاں چاہیے، ہمارے پاس کچھ ایسے عمل ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم فخر سے کہہ سکیں کہ یار اگر آج بھی موت آ جائے نا مجھے اتنا یقین ہے میرا اللہ مجھے بخش دے گا۔ اپنی زندگی کو سنوارے، اپنے طرز عمل طرز زندگی، مسلمان کو کیوں قسم اٹھانے پڑے کہ میں سچا ہوں؟ فرمایا نہ، مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا دیکھنا ہی ایسا ہو کہ بیگانہ دیکھ کر یہ کہے یہ محمد عربی کا غلام آ رہا، مسلمان کو قسم نہ اٹھانی پڑے۔ آج یہ سبق لے کر جائیں، 3 سبق، اپنے ماں باپ کی حیا کرنی ہے، کبھی کسی کے اندر لڑائی نہیں کرنا، ہمیشہ کوشش کرنی ہے صلح کروانی ہے، اور اپنے اندر ایسے کچھ نیکیاں ایسے کچھ عمل پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اتنا فخر ہو کہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔